سورہ رحمان قاری باسط کی آواز میں ہم سننے کے لیے کہتے ہیں. اس کو سننے کا طریقہ یہ ہے کہ آدھا گلاس پانی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بس ایسے محسوس کریں کہ جیسے آپ نے ماں کی گود میں سر رکھا ہوا ہے یا آپ اپنے کسی پیارے کے پاس ہیں, اور دل کے کانوں سے سورہ رحمان کو فیل کرنا ہے آپ نے. اور جب سورہ رحمان ختم ہو جائے گی تو بہت پیار سے دل میں 3 دفعہ اللہ 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 کہہ کے بند آنکھوں سے ہی پانی پی لینا ہے. صبح دوپہر شام 7 دن تک اس طرح سے کریں, اور ودن 7 days آپ کا کائنات کا جو بھی مسئلہ ہے میں نے اس تھراپی سے وہ حل ہوتے دیکھا ہے. بلکہ میرے اپنے گھر میں ایک مثال موجود ہے. میری والدہ کو 2 سال پہلے ہارٹ فیلئر میں چلی گئی تھی, وہ ٹرپل ویسل النس ہو گئی تھی. ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ بائی پاس سے یہ ٹھیک ہوں گی, لیکن وہ ان کی ایج بھی زیادہ تھی اور آپ کو پتا ہے بائی پاس ایک بہت بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں کیونکہ خود تھراپی ایکسپیرینس کر رہی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ اس سے اتنے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو میں اپنی امی کو بھی کیوں نہ کرواؤں. تو بلیو یو می کہ میری والدہ بالکل بیڈ پہ تھیں, وہ باتھ روم بھی نہیں جا سکتی تھیں, ہم سبھی ان کی ٹیک کیئر کر رہے تھے. چوتھے دن وہ سیڑھیاں چڑھ کے میرے کمرے میں آ گئی تھیں اور میں خود حیران ہوگی کہ آپ اوپر کیا کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا نیچے کوئی بھی نہیں تھا تو میں تمہارے پاس اوپر آ گئی ہوں. اور اب ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہیں, اپنے آپ کو سنبھال بھی لیتی ہیں, واش روم بھی جاتی ہیں, گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر رہی ہیں, اور سورہ رحمان کی بدولت ہے. تو اچھا میم, اس میں ایک دعا کا آپ نے ذکر کیا ہے, میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ بس لاسٹ تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ دعا کیا ہے. دعا یہی ہے کہ سب اپنی آنکھیں بند کر کے. اچھا, یہ سورہ رحمان سننے سے پہلے کرنا ہے یا بعد میں؟ کیونکہ ہم پھنسے نفرتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں نا, تو اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہونا ہے تو منہ دکھائی میں کچھ تو لے کے جانا ہے نا, کوئی گفٹ تو لے کے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق کی معافی دے دیں, کیونکہ اس کو اپنی مخلوق سے بے حد پیار ہے. جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا, تو ماں کا دل کرتا ہے کہ یار میرا جو شرارتی بچہ ہے جو سب کو تنگ کرتا ہے, بہن بھائی آپس میں صلح سے ہی رہے نا, تم معاف کر دو نا. اب انسان کہتا ہے ماما میں ہی کیوں, ہر بار آپ مجھے ہی کیوں کہتی ہیں اپنی چیزیں سنبھالو, اس کو کیوں نہیں کہتی کہ تم کیوں اس کی چیزیں چھیڑتے ہو. تو ماں کہتی ہے چلو چھوڑو نا, وہ نہیں سنتا. لیکن ماں کو سب سے زیادہ فکر اسی کی ہوتی ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو اپنی گنہگار بندے کی سب سے زیادہ ٹینشن ہوتی ہے, فکر ہوتی ہے کہ یہ کب میرے پاس لوٹ کے آئے گا. تو یہ ایک سیکرٹ کوڈ ہے کہ آپ فوراً سے شرمندہ ہو جائیں, آپ لوگوں کو بلیم کرنا چھوڑیں اور آپ کو اللہ میرے سے ہی ہو گیا, میں ہی غلط ہوں. تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, چاہے آپ اپنی زندگی کے کسی بھی ڈیڈ اینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں, کوئی آپ کو گائیڈ کرنے والا نہیں. سم ٹائمز ہم سے کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ہم کسی سے شیئر بھی نہیں کر پاتے. بالکل. تو آپ بس اپنے دل میں شرمندہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل ٹھیک کر دیں گے اور آپ کو رہنمائی بھی کریں گے کہ ایسے کر لو. اس میں فرسٹ کال آف ہارٹ جو ہوتی ہے, اگر کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں اگر آپ کا مقصد اللہ ہے تو آپ کی جو فرسٹ کال آف ہارٹ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. 2012 میں مجھے اپینڈکس کا درد ہوا, میں ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئی, میری رپورٹس خراب تھیں اور صبح 7 بجے میری سرجری تھی. تو میں نے وہیں کی کینٹین سے منرل واٹر کی بوٹل لی, آنکھیں بند کی اور ڈوب کے دل میں 3 دفعہ اللہ کہا, دل صاف کر کے, سب کو معاف کر کے, اپنی غلطیوں پہ بھی شرمندہ ہو کے. یہی دعا ہے. تو میرے پہلا خیال یہ تھا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے اب کہا کہ میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں, اگر میں نے ان کو کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہے, میں نے سرجری نہیں کروانی ہے, تو مجھے کانٹ چھانٹ کروا دیں گے, یہ تو نہیں مانیں گے. تو میں نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے کہا, اللہ تعالیٰ مجھے آپ پہ یقین ہے, مجھے واقعی کچھ نہیں ہے, لیکن اب آپ میری ہیلپ کر دیں نا, مجھے یہاں سے نکال دیں. تو مجھے اللہ تعالیٰ ودن 30 منٹس میری وہ پین سیٹل ہو گئی, سب کچھ ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹرز نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اپینڈکس کی مریض ہی نہیں لگ رہی, وہ تو اتنی بری حالت میں ہوتے ہیں. تو میں نے اپنے گھر والوں کو یہ سجیسٹ کیا, میں نے کہا یہ دیکھیں سروسز ہاسپٹل سرکاری ہاسپٹل ہے, پتہ نہیں کتنے جرمز ہوں گے, کیا ہوگا, ہم نا ڈاکٹرز ہاسپٹل سے کرا لیتے ہیں پرائیویٹ. انہوں نے کہا ہاں بہت اچھا آئیڈیا, چلو. میں نے وہاں سے لاما لیا, میں نے خود یہ سائن کیا کہ اگر میں مر گئی, میری اپینڈکس برسٹ ہو گئی, تو اس کی ذمہ دار میں خود ہوں گی, کیونکہ وہ آنے ہی نہیں دے رہے تھے کہ ینگ پیشنٹ ہے, کچھ ہو گیا, ہم پہ کیس ہو جاتا ہے. یہ میں نے وہ سائن کیا, میں گھر آئی اور 2012 سے آج تک نہ مجھے اپینڈکس کا درد ہوا, نہ میں نے سرجری کروائی. تو بہت خوبصورت ایک ایکسپیرینس ہے. اور سب سے زیادہ یہ کہ اس میں جو میری انسپریشن ہے وہ میرے سر ہے, جنہوں نے مجھے سرکار دو عالم کا پتہ بتایا. اس سے پہلے آپ کو یہ ضرور لگتا ہے کہ سرکار ہیں, لیکن آپ شاید ہم بہت زیادہ پیار والی فیلنگ یا پنجتن پاک سے پیار والی فیلنگ, مجھے نہیں پہلے پتا تھا کہ وہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں یا وہ ہمیں ہر وقت گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب کسی بھی سچویشن میں ہوتی ہوں, مجھے کسی پہ بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے, مجھے ہوتا ہے کہ یار میں نے تو اس کو چپ کرا دینا ہے اب جواب دے کے, یا میں نے تو بدلہ لینا ہے, یا میں ایسے کر دوں گی ویسے کر دوں گی, تو مجھے فوراً سے خیال آتا ہے کہ اگر سرکار دو عالم یہاں پہ ہوتے تو وہ کیا کرتے.
تو مجھے اسی وقت ہی شرمندگی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے تو پتھر کھا کے بھی دعا دی، انہوں نے تو کافروں کے لیے بھی دعا کی، انہوں نے تو سب کے لیے دعا کی، تو میں کیسے اپنے ہی فیلو کلیگ یا اپنے کسی نیبر یا بہن بھائی کے بارے میں اتنا گرج رکھ رہی ہوں. تو فوراً مجھے ہوتا ہے کہ اچھا اللہ بھلا کرے. اور یہی عملی درود ہے. آپ کسی کو بے لوس ہو کے مسکرا کے بھی دیکھ لیتے ہیں، اس میں کوئی غرض نہیں ہے، تو وہ دعا ہے. آپ کو اگر کسی کا پین فیل ہوتا ہے تو یہ دعا ہے. تو یہ ایک خیر کا پروسیس ہے، انکنڈیشنل لو کا پروسیس ہے، اور یہ آن گوئنگ جرنی ہے. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جو مجھے اپنی ریئلائزیشن ہوتی رہتی ہے نا ہر وقت، کہ یہاں میں نے جیسچر بھی غلط دے دی ہے، مجھے اس پہ بھی تکلیف ہونے لگ جاتی ہے کہ میں روڈ کیوں ہوئی، میں نے ایسے بات کیوں کی، یا پیرنٹس جو ہیں ایک ریفلیکشن کا ایلیمنٹ آپ کا بہت زیادہ احساس بہت بڑھ جاتا ہے.